قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ جاسوس اہلکار دہرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں چھوٹی آبدوزیں بنانے جیسے ایک حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا۔ قطری عدالت کی جانب سے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ جاسوس اہلکار دہرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں چھوٹی آبدوزیں بنانے جیسے ایک حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ قطر کی عدالت کی جانب سے جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ قطر میں بھارتی جاسوس 1 سال سے حراست میں تھے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا ڈیٹیلز اس کی۔ دیکھیں، بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کی ہے کہ قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنائی ہے۔ ان سابق اہلکاروں کو جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا تھا۔ 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور الزام تھا کہ ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہی ہیں۔ جو جاسوس فوجی اہلکاروں میں کیپٹن نوٹیک سنگھ گل، بریندرا کمار ورما، سوراب بوشس، کمانڈر امت نگپال، سریندر تیواری، سگناکر پکالا، سنجیو گپتا اور ملا راجیش شامل ہیں۔ اور بھارت کا جو جاسوسی کا یہ نیٹ ورک ہے، اس پر دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں بھی کلبھوشن یادیو جو حاضر سروس لیول آفیسر تھا، اس کا کیس سب کے سامنے ہے کہ 2016 میں اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا چکا ہے اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں وہ ملوث تھا۔ اسی طرح دنیا بھر میں کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈرز کو قتل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ تو اب قطر کی عدالت طرف سے جو بھارتی افسروں کو سزائے موت دی گئی ہے، اس کے بعد بھارت کے لیے یقینی طور پر یہ سفارتی تعلقات دنیا کے ساتھ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھارت کی جانب سے کبھی تصدیق نہیں کی گئی۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا احمد منصور صاحب۔ دفاعی تجزیہ کار راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں۔ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ قطری عدالت کی جانب سے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکار ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کی بھارتی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ کبھی دیکھا نہیں کہ بھارت مان جائے کہ یہ انہی کے شہری ہیں اور انہی کے اہلکار ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ جی، وہ ماننے کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ یہ جو کمپنی ہے جس میں یہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور یہ نیوی سے ریلیٹڈ اور سروسز وہ پرووائڈ کرتے تھے، اس میں 75 انڈینز تھے اور اس میں سے جو 8 ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ چلا اور ان پہ یہ الزام ثابت ہوا اور اس کے بعد ان کو یہ سزا ملی۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے، فیکٹ ہے جو پاکستان نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ جو انڈین نیول آفیسر تھا کلبھوشن یادیو، وہ پکڑا گیا تھا اور وہ اسپائنگ میں انوالو تھا، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس کی آئیڈینٹی اس نے ڈسکلوز کی، اپنا کلیم کرنے کی کوشش کی اس پہ امیونٹی، اور اس کا کیس ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ ایک تانے بانے جب چیزوں کے ملتے ہیں، اس سارا سازشی جو ان کا اسٹریٹجی ہے جو انڈین ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ہر ملک کے خلاف، اور پاکستان تو اس کا وکٹم رہا ہے ان دا پاسٹ آلسو۔ تو آج یہ ایک ایسے ملک میں پکڑے گئے ہیں جہاں کی ہاسپٹیلٹی بھی انجوائے کرتے ہیں، جہاں سے ان کو مالی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ ایک اور ملک کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اور یہ سب مرین پروجیکٹ بڑا سینسٹیو اس کو تصور کیا جاتا ہے قطر میں، کیونکہ یہ ایرانی نیوی کے بعد قطری بحریہ یہ دوسری بحریہ ہوگی جو گلف میں سب مرین استعمال کرے گی، جو اٹالینز کے ساتھ مل کے، اور اس کو انہوں نے کافی صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا اس پروجیکٹ کو۔ اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، اگر کوئی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ وہ ایک
دوسرے ملک اسرائیل کے ساتھ شیئر کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ قطر کی جو ملک کی سلامتی ہے وہ خطرے میں ڈال دیں. اور ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس تعلقات کولیبوریشن پرانی ہے. پاکستان کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کارگل میں جس طرح ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے مراجز کے اوپر جو نائٹ بامبنگ کی اکوپمنٹ تھی وہ انڈینس نے اسرائیلیز سے لی تھی اور اسرائیلیز نے ان کو کر کے پریسیژن اٹیک کی کیپیبلٹی فراہم کی تھی. تو وہ تو ایک ایگزامپل ہے. تو مگر آپس میں کولیبوریشن ایک اور معنی رکھتی ہے اور ایک دوسرے ملک کے خلاف جاسوسی کرنا اس کے معلومات دینا یہ بڑا سیریس کام. اور یہ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ایکسپوز ہو گئے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا اس کے قانون کے مطابق ملے گی. اور اس کے بعد قطر کو اپنا جو باقی ڈیفنس کولیبوریشن ہے سیکورٹی پروٹوکالز ہیں بھارت کے اس پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ایک جانب تو بھارت کی جانب سے قطر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسری جانب انہی کے ملک میں جاسوس چھوڑے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کریں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں، اس کے 4 پہلو مختصراً ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیں بھارت کے جو مقاصد ہیں تصویراتی وہ ان کے ہندوتوا کے نظریے سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ دوست و دشمن کو اس نظریاتی سوچ سے دیکھتے ہیں. خالی جغرافیہ اس میں مین فیکٹر نہیں ہے. اور یہ بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کی جو مسلم دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا وہ صرف پاکستانی اور کشمیریوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح کلبھوشن یادو کو انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا بلوچستان میں اسی طرح انہوں نے ریٹائرڈ نیول آفیسرز کو ڈپلوائے کیا انڈر کور ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر کانٹریکٹر کے طور پہ تاکہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کریں اسرائیل اور بھارت کے لیے. تو یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی دیرینہ انٹیلیجنس کے رواسل ہیں اور یہ ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے عرب بھائیوں کو اور ممالک کو یہ باور کرائے کہ جو ان کی انتہا پسندی ہے اور مسلم دشمنی ہے وہ صرف پاکستان اور کشمیریوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ابھی بھی جو غزہ پہ ظلم و ستم اسرائیل کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی مبصرین اور کمنٹیٹر جو ہیں اس پہ کتنے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور وہ کنڈیم فلسطینیوں کو کر رہی ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نظریاتی ایسپیکٹ ہو انٹیلیجنس کا ایسپیکٹ ہو دفاعی ایسپیکٹ ہو یا انسانی حقوق کی بات ہو یہ ہر جگہ اسرائیل کے ساتھ جو مسلم دشمنی میں بھارت اور اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ہمارے عرب بھائیوں کو عرب ممالک کو جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے جو کہ ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ تصویراتی دفاعی اور معاشی تعاون کے منصوبے بنا رہی ہیں کہ وہ بھارت کا اصلی چہرہ جانچ لیں بھانپ لیں اور اس کے مطابق ایک حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کے حوالے سے پالیسی مرتب کریں. ٹھیک ہے محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. احمد منصور ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے. احمد شکریہ آپ کا.